جی طلحہ قمر صاحب تلاوت. السلام علیکم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں تو یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دی ہوتی تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اور اللہ کسی جان کو جب اس کی مقررہ مدت آ پہنچی ہو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. سورۃ المنافقون آیات 10-12. جی رضا الحق صاحب حدیث. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں دو فرشتے جبکہ بندے صبح کو اٹھتے ہیں نازل نہ ہوتے ہوں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال رائے گاں جائے.
صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ. یہ لڑکوں کی تعداد تھوڑی ہو گئی ہے. آج 115 ہے حضور. اچھا 115 بیٹھے ہیں جی 115 اور ٹوٹل جو ہے وہ 216 ہے اس وقت. کچھ کو آپ نہیں بھی بلاتے؟ نہیں حضور سب کو اطلاع ہوتی ہے. کچھ لڑکے یونیورسٹیز میں چلے گئے ہیں. کچھ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کلاسیں ہوتی ہیں کہ نہیں، ہمیں پتہ اطلاع نہیں ہوتی. نہیں حضور ہر کو اطلاع کی جاتی ہے. اس دفعہ 215 کو ٹیلی فون کیا ہے. ان میں سے کوئی بیٹھا ہے جو مجھے پچھلے ہفتے یا 10 دن پہلے کو بتا کے گیا کہ میں نہیں کلاس میں آتا؟ 2-3 لڑکے بتائے گئے ہیں مجھے، اور یہاں بھی نہیں آئے ہوئے، آج بھی نہیں آئے ہوئے. جی بعض آج نہیں آئے. آج جو کنفرمڈ ہے جن کو وہ 145 سے کنفرمڈ ہے. یونیورسٹی میں لندن سے باہر یونیورسٹی میں جی گئے جو باہر گئے ہوئے لندن سے. تقریباً 30 کے قریب بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں گئے ہوئے ہیں، لندن سے باہر ہے، اور چھٹیوں میں تقریباً زیادہ وہ آتے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا سلیبس پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رپورٹ دیتے ہیں کوئی؟ نہیں چھوٹے بچوں سے شروع حضور کیا ہے کہ ان کو نصاب یہاں کلاسوں میں شروع کر دیا ہے پڑھانا. تم لوگ ہفتے میں کہہ رہا ہوں مہینے میں ایک خط لکھنے کی عادت ڈالو جس میں رپورٹ ہو کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے اس ہفتے میں، اس مہینے میں دینی علم. قرآن کریم کتنا پڑھا، یا اس کی ترجمہ یا کمنٹری یا اور کوئی کتاب یا کوئی حدیث. ہیں ایک مہینے میں ایک خط لکھا کرو 1 صفحے کا، ہیں جس میں اپنی رپورٹ لکھ دیا کرو، چاہے مجھے ہی لکھ دو. جو تو پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، چاہے کسی نے آدھا صفحہ سارے مہینے پڑھا ہو، 4 لائنیں کوئی پیسج پڑھا ہو یا ایک حدیث پڑھی ہو، اتنا ہی لکھ دیا کرو یہ پڑھا ہم نے 1 مہینے میں. شاید لکھنے کے بعد عادت پڑ جائے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی توصیف احمد صاحب. السلام علیکم. السلام. کیا کرتے ہیں؟ جو میں اسی سے کر رہا ہوں. اچھا کتنی عمر ہے؟ 22 سال. پہلا بیچ ہے؟ نہیں حضور میں نے 8 پیپر کر لیے ہیں. نا وقفے نہ ہوگا، پہلا بیچ ہے. کب وقت پیدا ہوئے تھے؟ 88 میں 1988. 2 سال بعد؟ 1 سال بعد؟ 87 میں تاریخ ہوئی تھی؟ 87 میں 3 اپریل 87 میں. ٹھیک ہے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے موقعوں میں تو 100 روپیہ خرچ کریں اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں. شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خست و بخل کو نہ چھوڑے. یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گروہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ پر چندے لگائے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے. سو مردانہ ہمت سے امداد کے لیے بلا توقف قدم اٹھانا چاہیے. جو ہمیں مدد دیتے ہیں آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے. مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 156. داخل. تو اسی سے 8 کلیئر ہو گئے ہیں. 14 ہوتے ہیں. 6 رہ دسمبر میں دیے ہیں. جی دسمبر میں 4 دیے میں، اس سے پہلے 4 دیا میں. جی تو 12 ہو جائیں گے. جی 12 ہو جائیں گے. 2 باقی رہ جائیں گے. جی 2 رہ جائیں گے. کیسے ہوئے ہیں یہ 4؟ اچھے ہو گئے ہیں کافی. آخری 2 جو ہیں اس پہ لوگ پھنس جاتے ہیں جا کے. جی ضرور میری ملاقات ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ. ملاقات سے پاس ہو جاؤ گے؟ نہیں میں نے آپ سے مشورہ بھی لینا ہے کہ کون سے آگے فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیٹھو. جی نعمان ہادی صاحب. علی قربانی قرآن کی نظم عبدالعلیم. پریشان ہو گیا تھا علیم کے نظم پڑھنے گئی میری. وعلیکم. اردو پڑھنی کس سے سیکھی ہے؟ محمد سے. اچھا چلو. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو،
کبر و غرور و بخل کی بخل کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو، لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، ملائکہ عرش کا نزول، ملائکہ تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ تم تلفظ میں ٹھیک کرواتے ہیں، زبر پہ بڑا زور رہتا ہے، کسی لغت میں زبریں ڈالی تو نہیں ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے پنجابی طرز وہ ہے کلام۔ نعمان ہادی صاحب، وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ سورہ البقرہ آیت 263۔ کوئی روحانی نظام خواہ کیسا ہی کامل کیوں نہ ہو،
اس وقت تک کامیابی سے چل نہیں سکتا جب تک قربانیوں کے خون سے اس کی آبیاری نہ کی جائے۔ دنیا کی ہدایت کے دعوے دار پھولوں کی سیج پر چل کر روحانی انقلاب برپا نہیں کیا کرتے، بلکہ اس راہ میں جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات اس بات کی گواہ ہیں کہ روز اول سے خدا کی راہ میں مال قربان کرنے والوں کے لیے اجر عظیم مقدر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ آیت 275۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے متعلق بعض امور بیان کیے ہیں۔ فرماتا ہے، ہمارے مومن بندے صدقہ کے لیے کسی خاص وقت یا خاص دن کو مخصوص نہیں کرتے، بلکہ وہ رات کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں اور دن کے وقت بھی، مخفی طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں اور ظاہر طور پر بھی۔ تفسیر کبیر جلد 2۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال پیش کر کے ہم اسے خالص اور پاک بناتے ہیں۔ مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ سالانہ زکوٰۃ دے کر اپنی دولت میں سے ضرورت مندوں کا حصہ نکال دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا یہ مال ہمیں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کے دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 262۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم کہہ کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دینے میں بخل تو تب ہو جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہو، مگر وہ تو بڑی وسعت والا اور بڑی فراخی والا ہے، اور پھر وہ علیم بھی ہے، جانتا ہے وہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑوں گنا انعام کا بھی مستحق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں روزانہ ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ زمیندار زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 دانے بنا کر واپس کر دیتا ہے۔ تو پھر جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا کم از کم 700 گنا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ تفسیر کبیر جلد 2۔ قرآنی تعلیمات ہمیں نہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 93۔ اسلام کی طرح باقی تمام مذاہب بھی مالی قربانی کی تلقین کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی روحانی زندگی کی بقا کے لیے مالی قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ 8 جنوری 2010 کے خطبہ جمعہ میں
حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا تو اس کی خاطر کی گئی قربانیوں کو، جو بڑی قربانیاں ہیں، ان کو کس طرح بغیر جزا کے چھوڑے گا؟ اور مال کی فراخی بھی اور عمل صالحہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، وہ روک بھی لیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، تو پھر ایک مومن کو ہمیشہ خدا پر نظر رکھنی چاہیے اور نیک اعمال سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ مالی فراخی بھی ملتی رہے اور اس دنیا میں بھلائیاں بھی نصیب ہوں اور مرنے کے بعد اس کی رضا بھی حاصل ہو۔ یہ وہ اصل ہے جسے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہے، اور جب تک یہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضلوں ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے۔ آمین۔ کامران احمد شمس صاحب، مالی قربانی اور صحابہ رسول۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار مالی قربانی کی اہمیت و ضرورت کے موضوع پر کچھ عرض کرے گا، اور یہ بتائے گا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خدمت دین اور اشاعت دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مالی قربانی کی تحریک ہوتی تھیں اور صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق سورۃ الصف کی آیات نمبر 11 تا 13 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی تجارت یعنی ٹریڈ کی خبر دی ہے جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی فائدہ دے گی۔ زکوٰۃ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خدا کی راہ میں مالی قربانی کرنے کا حکم ہے، جس کی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے مثالیں ملتی ہیں۔ جب بھی کوئی اسلام کی خدمت کے لیے مالی و جانی تحریک کی گئی، صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ مالی قربانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ غزوہ تبوک کی تیاریوں کے موقع پر ہر شخص مالی قربانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال تھا کہ آپ کے گھر میں کافی مال ہے، چنانچہ آپ نے سوچا کہ آج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کا موقع ہے۔ آپ کو توقع تھی کہ آپ اپنے مال کا نصف پیش کریں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے برابر پیش نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ گھر گئے اور اپنا آدھا مال لا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کتنا مال لائے ہو اور کس قدر گھر کی ضروریات کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور آدھا مال لایا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے لوٹے تو اپنا سارا متاع لے کر آئے اور آپ نے وہ سارا سامان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں وہ سب لے آیا ہوں، اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے اب اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کردہ مال کی مالیت اندازاً 4000 درہم بتائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے ایک قافلہ شام کے لیے تیار کیا تھا،
جس میں کجاووں اور پالانوں سمیت 100 اونٹ تھے. آپ نے وہ سارے اسی طرح پیش کر دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک کی تو اس غزوہ کی ضروریات کے پیش نظر مزید 100 اونٹ خاص طور پر کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک کی تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. ان کے ساتھ 200 اوقیہ چاندی بھی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی. اس کے بعد پھر 1000 دینار کی رقم بھی پیش کی. بعد میں مزید اونٹ اور گھوڑے بھی پیش کیے، یہاں تک کہ آپ کے پیش کردہ اونٹوں کی کل تعداد 900 اور گھوڑوں کی تعداد 100 ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی پیش کی. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 وسق کم و بیش 403 من کھجوریں پیش کیں. اسی طرح حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی بہت کچھ پیش کیا. گو بظاہر وہ معمولی تھیں، مگر دیگر صحابہ نے بھی اپنی اپنی وسعت کے مطابق انتہائی اور اپنی استطاعت کی آخری حدوں پر پہنچ کر قربانیاں پیش کیں. صحابیات نے بھی اس موقع پر اپنے زیورات وغیرہ پیش کر کے اثار اور قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں. قربانیوں کی ان اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف صحابہ ہی نہیں، صحابیات بھی اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کے اثار اور قربانیوں میں اپنے دل کا اطمینان اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پاتی تھیں. گھر کے سارے اسباب کی قربانی کے بعد ان کا گزارا کس طرح ہوگا، اس کے لیے وہ غیر متزلزل توقع رکھتی تھیں. محنت کر کے اعانت پیش کرنے والوں میں سے ایک محنت کش غریب مگر زندہ دل صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ کے پاس اس غزوہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن آپ کے لیے پیچھے رہنا بھی ممکن نہ تھا. آپ نے ایک شخص سے 2 سا کھجوروں کے عوض ایک کھیت کو سیراب کرنے کا سودا کیا اور ساری رات رسی کھینچ کر کنویں سے پانی نکالتے رہے اور کھیت کو سیراب کرتے رہے. 2 سا یعنی 4 سیر کے قریب کھجوریں ملیں تو آدھی گھر میں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دے آئے اور آدھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا جی، فائنینشیل سیکریفائس جاہد معین انگلش میں کرو گے؟ اچھا کرو. السلام علیکم. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. By the grace of Allah, the Ahmadiyya Jamaat has been blessed with a system which fulfills every essential need of the community, as the promised Messiah alayhi salam had been promised by Allah. آواز آ رہی ہے تم لوگ آخر میں؟ آواز آ رہی؟ I will tell you about the different types of financial sacrifice. Sacrifice, be it financial or other, is prescribed for the sake of a person's own spiritual progress, so that they can gain nearness to Allah. The basic and foremost form of financial sacrifice in Islam is zakat, which is one of the pillars of Islam, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made special arrangements to collect contributions towards this system. Zakat is deemed to be obligatory to all those who are eligible. It was introduced so that part of the wealth of the rich could be distributed amongst the less privileged members of the society through a donation of 2.5% of their assets. The Holy Quran states, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, which means that to attain righteousness, you must spend in the way of Allah out of what you love. In a hadith it states, whoever spends anything in the cause of Allah is rewarded 700 times more. Tirmidhi. This hadith expresses how a little change in direction for your money can make a huge difference in how much blessings you receive from Allah. In Fatih Islam, Ruhani Khazayah, the promised Messiah Islam, has explained the necessity and importance of spending in the way of Allah, and it is this sacrifice,
necessary for the revival of Islam. Also, the promised Messiah's call for financial sacrifice encourages members of the Jamaat to pay a certain amount each month, binding it upon themselves as a debt and an obligation to Allah. In Tabligh Risalat, the promised Messiah states, "Spending in the way of Allah will prolong your lives if you perform righteous deeds and do some service. You will set the seal upon your sincerity. You will live longer and your wealth will increase." The promised Messiah said that the collection of chanda is not a system that was first introduced by this Jamaat. In fact, financial needs occurred at the time of prophets of God, who would announce new schemes to collect funds as and when deemed necessary. Even today, large countries run their administrations on monetary contributions, but their taxes are enforced by law, whereas our Jamaat collect willingly, relying on the intention and the cooperation of the contributor. The contributor is dedicated to paying his contribution and takes pride in being obliged to perform this payment as a duty, merely for seeking the pleasure of Allah. Now I will introduce the different domains of chanda. Examples of obligatory chanda in the Jamaat are zakat, fitrana, chanda jalsa salana and chanda am. Non-obligatory or supererogatory chandas examples are MTA and Tahrik Jadid. The financial sacrifices within the Jamaat are aimed at two categories. One is to enable success in the Jamaat by supporting schemes such as MTA. This prevents the need for any outside contributions and enables the Jamaat to be self-sufficient. The other category is to help the less wealthy or needy by donating a percentage of one's wealth. Zakat, the Maryam Shadi Fund and the Bilal Fund are good examples for this. Hazrat Mirza Tahir Ahmed Khalifatul Masih Rahimullah introduced the Maryam Shadi Fund to financially support the expenses of marriage to those who could not afford it. The Bilal Fund scheme was established to support families of the martyred. Auxiliary organizations such as Majlis Khadam al-Ahmadiyya, Majlis Ansarullah and Lajna Amayallah are also different chandas. The promised Messiah Islam inaugurated the divine scheme of Al-Wasiyat in the book, The Will, written in 1905. In the Friday sermon delivered by the third Khalifa, Hazrat Mirza Nasir Ahmed Rahimullah, in April 1982, he stated, "Wasiyat does not merely mean to sacrifice 1/10 of one's property. Rather, it is a system which lifts man from the depths of the earth and elevates him to the heights of heaven." In the concluding address on the third day of Jalsa Salana UK 2004, our beloved Imam, Hazrat Mirza Masroor Ahmed Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, spoke about the importance of Wasiyat and urged Ahmadis to fully take part in it. Hazur said, "In 2005, inshallah, it will be 100 years since this institution, Wasiyat, was established, and after 99 years, only 38,000 Ahmadis have signed Wasiyat. Next year, 100 years will be completed. I wish to exhort the Jamaat to come forward and join this heavenly institute in order to purify their own lives and the lives of their progeny. At least 15,000 new wasaya should be signed in the following 1 year. By the grace of Allah, at present, the amount of Musis all over the world is over 100,000 members." Hazrat Mirza Bashir ad-Din Mahmud Ahmad gave responsibility of collecting chanda to local Jamaats. He said, "Remember, achieving your budget is no favor to me, the movement, or to Allah Almighty. He who gives something to serve Allah's religion, in fact, enters into a covenant with Him, and is for that reason answerable to Him." Through the scheme of Tahrik Jadid, many Ahmadi Muslim missions have been established globally. The purpose of this blessed scheme was to carry the true message of Islam to the corners of the earth. Hazrat Khalifatul Masih II established this scheme in the wake of mischief by the Majlis-e-Ahrar, a group adamant on destroying the Jamaat Ahmadiyya. By the grace of Allah, the Ahmadiyya Jamaat's contribution was much higher than the initial demand of Hazrat Khalifatul Masih II.
and in subsequent years the same pattern occurred, where the given amount was much higher than the initial demand. Similarly, the scheme of Waqf Jadid was initiated so as to promote missionary and reformative activities of the Jamaat in every city, town and village in India and Pakistan by appointing teachers everywhere. This scheme was introduced on September 27th, 1957 and extended globally 1957 and extended globally by Hazrat Khalifatul Masih IV Rahimahullah in 1985. Waqf Jadid is still a major system of financial sacrifice to this day in the Jamaat, as mentioned in Hazur's Friday sermon delivered yesterday. In a Friday sermon in 2004, Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz encouraged new Ahmadis to be included in paying chanda by being told to by their local Jamaat. This way, their faith will get strengthened and they will become accustomed to paying chanda. Hazur also stated that parents should include their newborns in their financial sacrifices as well. In the case of Waqf-e-Nor, it is most essential that every child that is born is made part of the system. In yesterday's Friday sermon, delivered by our beloved Imam, Hazur stated how people should not boast and taunt one another about how much they offer to charity. It should always be remembered that sacrificing your finance is for your own spiritual progress, and one should be pious and humble when donating. May Allah enable us to fulfill all our financial sacrifices in the true spirit of Waqf-e-Nor as expected by our beloved Imam. Ameen. اچھا وقف نو میں یہاں کوئی موسیقی ہے؟ اچھا کمال ہو گیا. میرا تو خیال تھا ایک آدھ شاید ہو. اچھا جی, نظم مصور احمد جواد کون ہے؟ ہم خاک میں ملے ہیں شاید ملیں وہ دلبر, شاید ملے وہ دل پر. ٹھیک ہے. جیتا ہو اس ہوس سے میری غذا یہی ہے, جیتا ہوں اس ہوس سے میری غذا یہی ہے. دنیا میں عشق تیرا باقی ہے سب اندھیرا, دنیا میں عشق تیرا باقی ہے سب اندھیرا, معشوق ہے تو میرا عشق صفا یہی ہے, معشوق ہے تو میرا عشق صفا یہی ہے. مشت غبار اپنا تیرے لیے اڑایا, مشت غبار اپنا تیرے لیے اڑایا, جب سے سنا کہ شرط مہر و وفا یہی ہے, جب سے سنا کہ شرط مہر و وفا یہی ہے.
दिलबर का वर्द आया, दर्द आया, दिलबर का दर्द आया, हर्फे खुदी मिटाया, जब मैं मरा जलाया, जामे बका यही है, जब मैं मरा जलाया, 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 जामे बका यही है। इस इश्क में मसायब सौ सौ है हर कदम में, इस इश्क में मसायब सौ सौ है हर कदम में, पर क्या करूं कि इसने मुझको दिया यही है, पर क्या करूं कि इसने मुझको दिया यही है। हम खाक में मिले हैं, शायद मिले वो दिलबर, जीता हूँ इस हवस से, मेरी ग़ज़ा यही है। 10 20 मिनट बाकी रह गए, 18 मिनट। फिर क्या है, अंगड़ाइयाँ ले लो, नींद दूर कर लो। क्या कहते हो? हुज़ूर मैंने बस पूछना था, मैं सोच रहा था कि अगर कोई जुल्म होता है आदमी के साथ और किसी और का आदमी, उनके एक अच्छी ज़िंदगी होती है और एक अच्छी नहीं होती, जिसके पास अच्छी ज़िंदगी नहीं होती उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अल्लाह उसको जज़ा देगा जब अल्लाह के पास जाएगा। लेकिन जानवरों के साथ क्या होता है? क्या मतलब तुम्हारा सवाल क्या है? अगर किसी पे जुल्म होता है जी, जुल्म होता है, उसके बाद फिर अच्छी ज़िंदगी क्या सवाल हुआ? हाँ, और अल्लाह जब अल्लाह के पास किसी पे जुल्म होता है और ख़त्म मर जाता है वो, हैं जी, और यहाँ तो उसको अल्लाह ताला उसको जज़ा देगा, हैं जी, ठीक है ना, जज़ा सज़ा रखी हुई है ना अल्लाह ताला ने जी, जालिम जो है उसको सज़ा मिलेगी, मज़लूम है जी, उसके जज़ा मतलब है कि बहरहाल उसकी मज़लूमियत की वजह से उसको फिर नहीं, तो ये इसमें मज़लूम जुल्म होने या नाजुल्म होने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी नेक आदमी है, वो जब मरेगा उसको जज़ा मिलेगी, और जो नेक नहीं है उसको अल्लाह ताला कहता है जिस हद तक भी सज़ा देनी है सज़ा देगा। तो सवाल क्या है कि किसी और जानवर पे जुल्म कर सकता है, और जिस पे जुल्म हो रहा है उसके लिए क्या होता है? जानवर जुल्म करे या इंसान जानवर पे जुल्म करे? दोनों देखो, जानवर तो जानवर है, अगर वो इंसान हो तो उसका नाम जानवर नहीं हो सकता। जानवर तो हर एक एनिमल है ना, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही है ना, जी जी, ठीक है ना। लेकिन जज़ा सज़ा अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ ये अशरफुल मखलूक़ात है, सुप्रीम है, सबसे हैं एक ह्यूमन बीइंग जो है बाकी जानवरों से हैं, इसलिए इसको अकल दी है, जी, अकल दी है और साथ तालीम दी है, रूहानियत,
عقل دی ہے اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے، ٹھیک، جی یہ اچھا ہے یہ برا ہے. روحانیت دی ہے انبیاء کے ذریعے سے کہ یہ دین ہے، اس کو اختیار کرو تو نیکیاں کرو گے، خدا تعالیٰ کے قریب ہوگے، عبادتیں کرو گے. اپنے اپنے مختلف انبیاء آئے اپنے اپنے زمانے کے مطابق، اور اس وقت انسان کی عقل کے مطابق تعلیم دیتے رہے. آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے جی اور ایک کامل تعلیم قرآن کریم نے دے دی. جی ٹھیک ہے. اب دونوں چیزیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں اختیار بھی دے دیا میں نے، تم نیکی کرو گے، اچھے کام کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، جنت میں جاؤ گے. ٹھیک. جی برائی کرو گے، برے کام کرو گے تو تمہارے لیے سزا ہے، دوزخ میں ڈالوں گا. یہ بتا دیا. باقی جتنے جانور ہیں دوسرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ عقل دی، نہ ان کو پابند کیا کہ تم نے روحانیت اختیار کرنی ہے. ان کا ایک مقصد ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تم لوگ ہو انسان، جی انسان جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر میں نے فوری طور پہ سزا دینی ہو اور دنیا کو تباہ کرنا ہو تو میں دنیا میں کوئی جاندار نہ چھوڑوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی ختم کرنے کے لیے دوسرے جانور ختم ہو جائیں. اگر پرندے مرنے لگ جائیں، جانور مرنے لگ جائیں، جنگل کے جانور بھی مرنے لگ جائیں تو انسانی زندگی بھی ختم ہونی شروع ہو جائے. یہ آپس میں ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جانور جو ہیں ان کے لیے اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یا اس کو ظلم کے بعد اس پہ اس کو جزا ملے گی نہیں، تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے کوئی معیار نہیں رکھا ہوا کہ تمہاری یہ کام کرو گے تو تمہیں جزا ملنی ہے اور یہ کام کرو گے تو نہیں ملنی. اور ظلم کس قسم کا ہے؟ اگر تم یہ بات کر رہے ہو کہ مثلا آج کل جو وائلڈ لائف کنزرویشن کے لوگ بڑے قائل ہیں کہ فلاں جانور پہ ظلم نہ کرو، فلاں پہ کرو، ہیں فاکس کلنگ پہ شور مچتا ہے یہاں کہ اس کو مارنا جرم ہے، ظلم ہے، فلاں ہے. تو اس کے لیے ایک طرف ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے جرم ہے، دوسرا کہتا ہے کچھ حرج نہیں ہے. یہ جانور ہیں، ایک ہر جانور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اصول بتایا نا کہ اگر میں زندگی ختم کرتا ہوں دنیا سے، اگر تمہیں ختم کرنا ہو انسانوں کو، تو انسانوں کو بھی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے اس کا استعمال ایک حد تک جو جائز ہے وہ کرے. ہیں تو کس جانور پہ ظلم کہتے ہو؟ اگر ہم مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، تم اس کو ذبح کرتے ہو، تمہارے نزدیک کیا ہے؟ وہ ظلم ہے؟ نہیں. کھانے کے لیے کرتے ہو نا. وہ چھوٹی چیز ہے، وہ بڑی چیز کے لیے قربان ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تمہاری یہ بات نہیں سمجھا کہ جانوروں پر ظلم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس کو درد ہوئی، درد ہوئے گی. دیکھو درد تو ہوتی ہے کوئی دوسری جانور سے اس کا جب دونوں جانور آپس میں لڑتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بس دیکھو نا، جانور تو جب جانور آپس میں لڑتے ہیں تو ان کا قصور تو نہیں ہوتا ہے. ان کی تو جو وحشیت انسان جو ہے انسان انس جو ہے اس میں دو انسیں، دو محبتیں پیدا ہیں اس انسان میں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپس کے تعلقات کی محبت ہے، خدا تعالیٰ کی محبت ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے. تو یہ چیزیں بن جائیں، ساری چیزیں، ایک دوسرے کا خیال ہے، محبت ہے، پیار ہے، یہ جذبے جو ہیں یہ انسان کے اندر ہیں صرف. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. یہ تو صرف انسان کی خصوصیت ہے. جانوروں میں تو یہ خصوصیت نہیں ہے. باقی جہاں تک درد ہونے کا سوال ہے، درد ہونے کا جہاں تک سوال ہے، اگر تم صحیح طرح اس کو اپنے سوال کو کمپوز نہیں کر سکتے تو انگلش میں بتا دو. ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے نا. درد ہونے کا جہاں تک سوال ہے تو درد تو ہر جانور کو ہوتی ہے، ہر جاندار کو ہوتی ہے. اب تم
جو کچھ جانور چیخ لیتے ہیں, کچھ نہیں چیخنا جانتے. پرندے کو تم مارتے ہو کسی بھی شکار پہ تو اس کو درد تو ہوتی ہے لیکن وہ چیخ نہیں سکتا ہیں. لیکن جب دو پرندے آپس میں لڑ رہے ہوں تو چیخیں مار کے لڑتے ہیں ان کے آپس کی جو ٹھیک ہے. لیکن اگر کتے کو تم مارو یا بلی کو مارو تو کتا بھی چیخیں مارے گا یا بھونکے گا یا چاؤں چاؤں کرے گا اور بلی میاؤں میاؤں کرے گی. وہ درد ہوتی ہے تو کرتی ہے نا. تو دردیں تو ہیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر بھی گراتے ہیں ایک دوسرے کو. جو طاقتور ہوتا ہے, کتوں کی لڑائیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں, یہاں بھی مجھے نہیں پتا ہوتی ہیں کہ نہیں. جو طاقتور کتا ہوتا ہے وہ کمزور کتے کو گرا لیتا ہے. جب وہ گرنے لگتا ہے اور کاٹتا ہے اس کو تو وہ دوسرا چاؤں چاؤں کر کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ساری باتوں سے تمہارے سوال کا جواب مل گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملا تو پھر بتاؤ دوبارہ کیا کہنا چاہتے ہو. نہیں سمجھ آ گئی ہے. آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے نا. تھوڑا بہت. تم اس کو اپنے اصل میں اپنے سوال کو صحیح طرح نہیں کر سکے. کیا سوال بنانا چاہتے ہو؟ دو سوال بنتے ہیں. ایک چیز ہے کہ انسان اور جانور میں فرق. انسان اور جانور میں وہی فرق میں نے بتا دیا. اس کو عقل بھی ہے, اس کے لیے روحانیت کا موقع بھی ہیں, نیکیاں کرنے اور برائیاں کرنے کے موقع ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے. جانور کو عقل نہیں ہے اس لیے اس کے لیے نہیں ہے. جانور آپس میں باوجود اس کے ایک سوسائٹی ایک سوسائٹی تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک گروپ بن کے رہتے ہیں جنگل میں بھی. لیکن اس کے باوجود ان میں عقل نہیں. بعض چیزیں ہیں عقل. مثلاً چمپینزی ہے, وہ جنگل میں جب رہتے ہیں تو ایک گروپ بن کے رہتے ہیں اور ان میں اتنی عقل ہے کہ اپنے چھوٹے اور اپنی جو فیمیلز ہیں ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. میں گھانا میں تھا, وہاں جنگل میں اکثر چمپینزی دیکھا کرتا تھا لیکن گروپ میں دوڑ رہے ہوتے تھے. ایک دن ہمارے وہاں آدمی جو کام کرتے اس نے جو بتایا کہ ایک چمپینزیز کا ایک گروپ, اس میں سے ایک بڑا سارا پیچھے رہتا ہے جو گارڈ کے طور پہ ہوتا ہے, سیکیورٹی گارڈ ہے, جس کا ہیوی ویٹ ہوتا ہے, یہاں کوئی بیٹھا ہوگا. اچھا, دوسرا ایک آگے ہوتا ہے اور دائیں بائیں ہوتے ہیں. بیچ میں ان کی فیمیلز اور کمزور اور بچے ہوتے ہیں. اس طرح گروپ بنا کے چلتے ہیں. ان میں اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اچھا, ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جا رہے تھے ہمارے آدمی, تو ان کے ساتھ کتا تھا. تو ان کو دیکھ کے وہ پورا گروپ جو چمپینزیز کا تھا وہ دوڑ پڑا جنگل میں جانے کے لیے. پیچھے ان کے کتا دوڑا. کتے کو تو عقل نہیں تھی نا, اس نے دوڑا اس کے پیچھے. اب کتا زیادہ تیز دوڑ رہا تھا. وہ قریب جب محسوس کیا نا اس پچھلے گارڈ نے چمپینزیز کے کہ کتا قریب آ رہا ہے, تو وہ وہاں بیٹھ گیا یوں رکھ کے ہاتھ ٹانگوں پہ, اور اگلا گروپ دوڑتا چلا گیا. اور جب کتا قریب آیا اس کے تو اس نے ایک ہاتھ لے میں, جس طرح انسان نہیں مارتا کسی کو تھپڑ, وہ کتے کے منہ پہ مارا اور وہ لڑکیاں کھاتا ہوا کئی قدم دور چلا گیا. چاؤں چاؤں کرتا چلا گیا, واپس آ گیا اپنے مالکوں کے پاس. اور پھر یہ فخر سے چمپینزی جو بڑا تھا اپنے گروپ میں جا کے شامل ہو گیا. تو یہ اتنی عقل دی ہوتی ہے. اس طرح بھی رہتے ہیں. ان کی اپنی زندگی ہر ایک گروہ کی. ہاتھی تم دیکھو جنگلوں میں گروپ بندی رو کے رہتی ہے. اسی طرح اور جانور ہیں. جب سمجھتے ہیں نا کہ شیر وغیرہ ہمیں حملہ کریں گے تو وہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں, سونگھتے ہیں بھوک, کہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں جانور نظر تو نہیں آ رہا ہوتا. تم وائلڈ لائف پہ پڑھو, دیکھو نا کوئی ڈاکومنٹری, تو تمہیں نظر آ جائیں گی چیزیں. تو جو میں سمجھاؤں تمہارے سوال سے اس کا تو یہ مختصر سا یہ جواب ہے. آگے سمجھ. ہاں جی, میرا ایک سوال ہے کہ میں نے 3 سال پہلے ریسرچ کی تھی ایک ایسٹروئڈ پہ, اپوپس نام جس کا. اپوپس 2002 میں جو اسٹیبلش ہوا تھا, سائنٹسٹ نے اس کو ویریفائی کیا تھا کہ یہ آربٹ میں گھوم رہا ہے دنیا کی, جن کے سولر سسٹم کے آربٹ میں گھوم رہے نا. کیا گھوم رہا ہے؟ ایک ایسٹروئڈ. اچھا, جس کا انہوں نے نام رکھ دیا تھا اپوپس. ہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ 2026 کے اندر وہ ارتھ کے اتنے قریب سے گزرے گا
कि आम आंख उसको देख सकेगी। हाँ, उससे कहते हैं 10 साल बाद वो एक ऑर्बिट के अंदर आएगा कि वापस घूम के जब आएगा और अर्थ के एक हिस्से में लगेगा। अच्छा। और कहते हैं कि पूरी दुनिया से तबाह हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? मैंने इसके पूरा मुझे इसका इल्म तो नहीं है, ऑर्बिट के बारे में पढ़ा। एक बार ये मैंने पढ़ा था कहीं कि एक इस तरह घूम रहा है। जहाँ तक दुनिया के तबाह होने का ताल्लुक है ना, जी, ये मैं बता दूं कि कोई कहता है 2012 में, हैं, कोई बता रहा है 2026 में, या 10 साल बाद हो गए 2036 में। जब ये साल गुजर जाएंगे ना, फिर अगले 10 साल बढ़ा देंगे लोग। ये याद रखो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इस आदम की उम्र जो है ना 6000 साल हैं, 7000 में जा रहा है, ठीक है ना, और उसके इतने 100 साल गुजर चुके हैं। इसमें इस्लाम की बरतरी दुनिया पे साबित होनी है, वो अभी तक नहीं हुई, ठीक है ना। और वो जब तक नहीं होती उस वक्त तक इनकी सारे जो है ना अंदाज़े ही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क़यामत आएगी किस तरह आएगी और क्या तरीका होगा वो अल्लाह ताला को पता है, हैं। और क़यामत के बारे में अल्लाह ने बताया कि वो अचानक आने वाली चीज़ है, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो अगर ये इतना ही अंदाज़े लगा के कि इतनी प्रिसीजन और इतनी कैलकुलेशन से बता दें कि फ़लाँ साल में ये होगा, इस तरह टकराएगा और ज़मीन तबाह हो जाएगी, तो ज़मीन पर क़यामत आ गई ना, ख़त्म हो गई। जी। तो वो नहीं है। एक तो पहली बात ये है कि जब तक हज़रत मूसा ने फरमाया कि अहमदियत जो है वो दुनिया में फैलेगी, अक्सरियत जो है दुनिया की अहमदी हो जाए, अक्सरियत दुनिया की जो मुसलमान हो जाए। अभी तो इस्लाम भी दूसरा लार्जेस्ट मज़हब है ना, पहले तो ईसाईयत ही है ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो इस तरह फैला ही नहीं। इसलिए हमारा तो ये यकीन है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी, हैं, इस्लाम का एक गलबा नहीं हो जाता दुनिया पे, मेजॉरिटी मुसलमानों की नहीं हो जाती और सही मुसलमानों की, ये दहशतगर्दों की नहीं, तो उस वक्त तक कोई क़यामत नहीं है। कौन है पहले इसने हाथ खड़ा किया, तुमने कि तुमने? चलो दे दो इसको। मेरा सवाल था कि क्या दुनिया में दो नबी सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं? दुनिया में दो नबी सेम टाइम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कुरान शरीफ में पढ़ते हुए पहली मिसाल ही ले लो, मूसा और हारून की, दोनों नबी थे ना जी। हज़रत मूसा ने तो कहा था अल्लाह ताला को कि मेरे से ज़्यादा मेरी तो ज़ुबान में भी लुकरत है, मैं सही तरह बोल नहीं सकता, मैंने कसूर भी किया हुआ है फ़िरौन का, है, बेहतर ये है कि मुझे पे जो दीन नबूवत उतार है वो हारून पे उतार दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे हाथ मजबूत करूँगा हारून के साथ, लेकिन तुम दोनों नबी हो, ठीक है। वो नबी थे, फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नबी एक वक्त में रहे हुए हैं, दुनिया में तो रहे हुए हैं कबीलों में जी। सर हज़रत इस्माइल थे, हज़रत इसहाक़ थे, हैं, और ये तो दोनों एक वक्त में थे ना, एक इलाके में, ठीक है जी सर, ठीक है। फिर इब्राहीम के वक्त में, हज़रत इब्राहीम के वक्त में भी दूसरे इलाके में थे। ये तो एक ही मज़हब के थे। फिर हज़रत लूत का जिक्र आता है, जी सर। तो ये सारे नबी हो सकते हैं, लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, मबूस हो गए, तो आप सारी दुनिया के लिए आ गए और कुरान करीम में आ गया कि ये आखिरी किताब है, हैं, नेमत तमाम हो गई, हैं, और दीन कामिल हो गया। तो उसके बाद अब नबी का आना जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फ़ैल से ही हो सकता है, ठीक है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस से मिलता है, अगर किसी नबी के आने की पेशगोई फरमाई है तो वो सिर्फ मसीह मौद और महदी मौत की, ठीक जी सर। और मेरा दूसरा ये नहीं समझ आ रही थी कि अगर नबी अभी आ सकते हैं
تو کیا ضروری ہے کہ وہ بھی خلیفہ ہوں اور یا خلیفہ اور نبی سیم؟ دیکھو جی یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ نبی آ سکتے ہیں، جو ہے نبوت کا راستہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، کوئی نہیں بند کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، آپ نے جس نبی کی پیشگوئی کی وہ 14ویں صدی میں مسیح موعود کی تھی. ہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں کوئی جلالی نبی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی وہ آئے گا، اگر آئے گا ایسی صورت ہوئی تو آرام سے پیار سے باتیں نہیں مانتا، کسی کی نہ تقریریں سنتا سمجھ آتی ہے نہ خطبے سن کے شریعت پہ قائم ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ سختی کرے پھر آگے، پھینٹی پھونٹی لگائے تھوڑی سی، تو اس کو وہ بھی ہم کا خیال ہے نا کہ ہو سکتا ہے آ سکتا ہے. لیکن جو بھی آئے گا وہ یہ یقین ہے کہ ایک تو اس مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر، دوسرے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت میں ہوگا، جی سر، اگر ہوگا، جس کو ہمیں حدیث سے تو کچھ نہیں ملتا، اس ایک بات سے کہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے، اسی بات پہ ہم ایک قیاس کر سکتے ہیں نا، اندازہ لگا سکتے ہیں نا. تو وہ احمدی ہی ہوگا تو مسلمانوں کو ٹھیک کرنے والا ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال اس نے اس نبی کو بہرحال ماننا ہے جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور نبوت کا مقام ہے. باقی حدیث میں آتا ہے آن صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے امت کے جو علماء ہیں، ایسے علماء جو تقوی میں بڑے ہوئے ہیں، نیکیوں میں بڑے ہوئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں، ان کی نبیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے پرانے زمانے کے، تو ان میں تو ہو سکتا تقوی سے بڑے ہوئے تمہیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو نبوت کا مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، واسطہ بھی ہے، الہام بھی، رویا بھی، کشوف بھی. حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے اس وقت ہم بہت سارے دیکھتے ہیں. ٹھیک، چلو پھر وقت بھی ہو گیا جی، بس السلام علیکم.